السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے جیسے ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے لیے بھی اسی طرح دعا کیا کریں۔ آج کی ہماری کہانی ہے شادی میں رکاوٹ۔ پہلے بھی گوش گزار کر چکی ہوں کہ عملیات کی وجہ سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا تو ان کے کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن علی صبح وقت مقرر پر وہ گاڑی لے کر آ گئے۔ میں تیار بیٹھی تھی، اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال احوال کے بعد وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن ہے کافی سالوں سے ایسے آصف پوچھا کہ اسے آصف ہی ہے، آپ کیسے جانتی ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہ تو وہ کھانا کھاتی ہے نہ کسی سے ملتی ہے، الگ تھلگ اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی ہے۔ خیر باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا، مگر نفس عازب کا شکار ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے ڈرامے اور ان کے گھر والوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ جامع علی عالم اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر اس طرح کے مریض ہمیشہ میری اقتباہت اور بیداری کا سبب بنے ہیں۔ اس میں اس کے گھر والوں کو لازمی کر الٹتا ہوں کہ میرا وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کے مریض کو ایسا کچھ نہیں۔ خیر باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ پورچ میں ہم اترتے تو وہ استقبال ایک مارے سلیقہ داڑھی والے بزرگ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے پہنچے تو وہ گھر کے افراد ملے، ہمارے ساتھ ہی بیٹھے کے جا رہے تھے اور ناشتہ آ گیا۔ اس نے فارغ ہو کر ہی وہیں بزرگ بولے کہ آپ کو ٹھیک اسی لیے دی ہے کہ میری پوتی بہو کے بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہم کلاس پہلی۔ ان بزرگ نے کہا کہ میری پوتی پہلے ہی شروع سے بچپن سے ہی پہلی دوسری پوزیشن اپنی کلاس میں لیتی تھی، پھر اچانک سے میڈیکل میں اس کا سلیکشن ہو گیا، میڈیکل میں بھی وہ پہلی پوزیشن لے کے آئی، پھر اسے چھٹیاں ملی اور وہ کچھ عرصے کے لیے واپس آ گئی گھر کی طرف، کیونکہ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ تو جب گھر کی طرف آئی تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ بہت ہی خاموش رہتی ہے اور وہ چپ رہتی ہے۔ بچی کے والد صاحب نے اس کی والدہ کو بولا کہ تم جا کے بچی سے یہ پوچھو کہ اسے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس کی والدہ نے بولا جی اچھا، بالکل میں ضرور پوچھوں گی، لیکن بچی نے کوئی جواب دینا محسوس ہی نہیں کیا، وہ ہمیشہ خاموش رہتی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے تک محصور کر لیا، نہ وہ کھانا کھاتی ٹھیک سے، نہ وہ کسی سے بات کرتی۔ والدہ نے بولا کہ کیا پتہ اسے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دیں، کیا پتہ اس کے ساتھ خود کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہو جو ہمیں نہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ سے جانے کو کہا تھا اس ہاسپٹل اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تو یہ جلدی سے تیار ہو جاتی اور یہ بھی نہ کہتی کہ آپ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں یہ مسئلہ نوٹس کیا کہ کیا پتہ اس میں کوئی عصبی مسئلہ تو نہیں ہے، تو ہم کسی مولوی کو دکھائیں یا کسی پیر کو، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں آخر ایسا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے پھر ایک تعویذ دیا تھا اور کہا کہ یہ تعویذ سے باندھ دو تو یہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہ آیا۔